شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ نے اچھی باتیں کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہلی کتاب میں سے جو اسلام لے آیا اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور اس کے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور اس پر وہی ذمہ داری ہے جو ہم پر ہے، اور مشرکین میں سے جو مسلمان ہوا اس کے لیے اس کا اجر ہے، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور اس کے ذمے وہی کچھ ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس بات سے راضی ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ یہ دین آسان ہے، جو شخص اس دین میں سختی کرے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ معاملات کو سیدھا رکھو، قریب رہو، خوشخبری دو، اور صبح شام اور رات کی سیاہی اندھیرے میں مدد طلب کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں آگ کے قریب کر سکتی تھی اس سے منع کر دیا۔ روح اقدس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اچھے انداز سے طلب کرو، اور رزق میں تاخیر تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہ ابھارے، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ ایمان کا ذائقہ محسوس کرے تو کسی بھی شخص سے اللہ کے لیے محبت کرے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے۔